अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो अहम ख़बरें हैं, उस पे बात करेंगे। एक, पूरी दुनिया की तरह डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने अमरीकी इमदाद पूरी दुनिया में बंद कर दी है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ है और पाकिस्तान भी उसका निशाना बना है। पाकिस्तान में भी इमदाद बंद कर दी गई है। कहाँ कहाँ पे ये अमरीकी इमदाद जा रही थी, कितना मुतासर हुआ है पाकिस्तान, इस पे बात करेंगे। और लकी मरवत में इदारों के ख़िलाफ़ और कलदन तंजीमों के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी हो रही है लकी मरवत में, तो कलदन तंजीमों के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ कुरान पे हल्फ लिया गया। जो जलसे में कल कहा गया था उसके मुताबिक जो है इन्होंने मस्जिद में आके कुरान पे हल्फ लिया है, हज़ारों लोगों ने। उस पे बात करेंगे। नाजरीन, अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी है पूरी दुनिया में, और जैसे ही ट्रंप आए हैं उन्होंने कहा कि एक एक पैसा जो है वो देखा जाएगा। ये फंड जो है ये 3 माह के लिए बंद हुआ है, इसमें स्क्रूटनी की जाएगी, देखा जाएगा कि अमेरिका का मफाद इससे कितना वाबस्ता है। अगर अमेरिका का मफाद उसमें हो तो वो फ़ंड बहाल कर दिया जाएगा, वरना वो फ़ंड जो है बस ख़त्म। तसव्वुर करें। तो पाकिस्तान में इस हवाले से जो है सकाफ़ती प्रिजर्वेशन के तहत मंसूबे आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं, जो कि अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में भी 5 मंसूबे रोके गए हैं। जो तवानाई सेक्टर हैं उसमें 5 मंसूबे हैं। अमरीकी इकदामात से इक्तिसादी नौ से मुताल्लिक़ 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए हैं, ये अमरीकी इमदाद से। जबकि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतल्लिक़ फ़ंड आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं। जो फ़ंड इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और जमहूरियत के हवाले से थे वो भी रोक दिए गए हैं। इसके अलावा अमरीकी इकदामात से गवर्नेंस के 11, तालीमी सेक्टर में 4 और सेहत के शोबे में 4 प्रोग्राम जो हैं उन पर असर पड़ा है। अमरीकी हुकाम असर-ए-नौ जायज़ा के बाद प्रोग्राम को जारी रखने का फ़ैसला करेंगे। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं कि जायज़े के बाद ये तमाम प्रोग्राम जिन पे लाखों डॉलर सिर्फ सर्फ किए जाते थे फिर से जारी रह पाएंगे या नहीं। अब पाकिस्तान में नाजरीन ये ज़्यादातर आपने देख लिया है कि जो गवर्नेंस के 11 हैं, तालीमी सेक्टर के 4 हैं, सेहत के शोबे में 4 हैं, ये बाकायदा प्रोग्राम थे अमेरिका के जिस पे लाखों डॉलर सर्फ हो रहे थे। ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो रोक दिए गए हैं क्योंकि अमेरिकी फंडिंग बंद हो गई है। अब अमेरिका देखेगा आगे कि इसमें मतलब इन्होंने जो इलेक्शन में ट्रंप ने वादा किया था कि आपके एक एक डॉलर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और आपके हम देखेंगे कि अमेरिका का इसमें कितना फ़ायदा है जो फ़ंड हम दीगर ममालिक को दे रहे हैं। अब अमेरिका का फ़ायदा देखने के बाद ये फ़ंड रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा ज़रा मुश्किल लग रहा है इस टाइम पे। जो डिटेल इन्होंने दी है, जो पाकिस्तान में जो इमदाद दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इमदाद रोकने के ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया हम देख रहे हैं कि जो बाइडन के जाने के बाद ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो एग्रेसिव है, वो गैर रिवायती सियासतदान है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। अब देखना आगे ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी किस हद तक कामयाब रहती है। इससे पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान, ज़्यादा असर अफ़गानिस्तान पे पड़ा था कि उनको 87 मिलियन डॉलर जो हैं वो महीने के मिलते थे, वो बंद कर दिए गए थे, जिससे डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान में एक दिन में 7 अफ़गानी जो है वो नीचे गिरा था। तो इससे मामलात मज़ीद देखेंगे कि पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात पे कितना असर पड़ता है, और अगर इमदाद बंद की जाती है तो ये प्रोग्राम जितने भी हैं ये सारे प्रोग्राम बंद कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जो साथ बड़ी ख़बर है वो लकी मरवत के हवाले से है। लकी मरवत में हमने देखा है कि आज भी एक FC जो बारानी डैम का इलाका है वहाँ पे दहशतगर्दों की हमला था। दहशतगर्दों ने हमला किया, कलदन जमात ने। उस हमले को जवानों ने पसपा किया और उसमें एक FC एहलकार और 3 और 5 FC एहलकार ज़ख्मी। एक जो है वो शहीद हो गया और 5 FC एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इससे पहले जो माइंस में लोगों को अगवा किया, जो एटॉमिक एनर्जी के लोग थे, 16 एहलकारों को कलदन तंजीम ने अगवा किया था, जिसमें पाक फ़ौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 8 को जो है वो बाजियाब करा लिया था और 8 जो हैं वो अगवा करके ले गए थे। उन 8 में एक को मार दिया गया है, जबकि 7 बाकी हैं एटॉमिक एनर्जी के जो लोग काम कर रहे थे। ज़्यादातर इसमें करक के लोग हैं।
جرگہ ممبران نے کل جو ایک سخت تقریر، ایک سخت پیغام جو ہے وہ حکومت کو اور کردن تنظیموں کو دیا تھا کہ آپ دونوں کی لڑائی میں جو ہے وہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے بڑی سخت تقریر کی تھی جو کل ہم نے آپ کو سنائی بھی تھی، آج بھی اس کا ایک کلپ آپ کو سنا دیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہے۔ 40 دہشت گرد جو ہیں وہ علاقے میں آئے اور سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ افواج جو ہے وہ لکی مروت میں داخل ہوئی۔ 3 دن کے اندر اندر ہمارے مغوی اگر بازیاب نہیں ہوئے تو ہم قرآن پہ حلف لیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن پہ حلف لیا ہے۔ آج شیر افضل مروت اور جرگہ ممبران جتنے بھی تھے جلسے میں جو تھے، اس ٹائم پہ مظاہرے میں جو موجود تھے، وہ سارے مسجد میں آئے۔ اور قرآن پاک پہ باقاعدہ اپنے نام اور ولدیت کے ساتھ حلف لیا کہ پاک فوج اور کردن تنظیم اگر کوئی ایسی شرپسندی ہوتی ہے، ہمارا کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو ہم اسلحہ اٹھائیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ جنوبی اضلاع جو ہیں پختونخوا کے، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، ان علاقوں میں جو ہے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ایون کے باجوڑ، ان علاقوں میں دہشت گردی جو ہے زیادہ ہے، اور باقاعدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ۔ اس کے باوجود دہشت گردی بھی جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے کے بعد جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں ہر آپریشن میں 3، 4، 5، 6، 10 تک 20 تک جو کردن تنظیم کے ملیٹنٹس ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، 1-2 ان کے کمانڈر کو بھی مارا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نیم فوجی دستوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ریٹائرڈ حساس اداروں کے، سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تو یہ معمول بن گیا ہے لکی مروت میں، بنو میں، ٹانک میں، ڈی خان میں، شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں۔ یہ حالات جو ہیں یہ ان کی تشکیل جو کردن تنظیموں نے اپنی کی ہیں، تو یہ حالات تب سے بنے ہیں۔ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی کشیدہ صورتحال سے زیادہ جو ہے جب سے یہ کشیدگی ہوئی ہے،
ان واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں زیادتی آئی ہے، اس پہ اضافہ ہوا ہے۔ جب تک افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا راستہ اوپن نہیں کیا جاتا تو پختونخوا میں اور بلوچستان میں حالات کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے۔ سیکیورٹی ادارے جو ہے جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں اور وطن کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کردن تنظیمیں جو ہیں وہ باقاعدگی سے اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ کے اچیو کر لیتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے گلستان قلعہ عبداللہ پہ جو ہے وہ ایف سی کے قلعہ پہ حملہ کیا، جس میں 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 5 جو ملیٹنٹس تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کافی دیر تک ان کی لڑائی جو ہے، فائرنگ جو ہے وہ دونوں اطراف سے جاری تھی۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ لکی مروت میں ایک واقعہ ایف سی قلعہ پہ جو بارانی ڈیم کا علاقہ ہے وہاں پہ واقعہ ہوا، جس میں ایک ایف سی اہلکار شہید ہو گیا اور 5 جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ اس طرح ہم دیگر واقعات دیکھ رہے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو باقاعدہ دہشت گردی کا جو ایک راج ہے وہ برقرار ہے۔ اور جب صوبے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ امن نہیں رہتا۔ اگر سیکیورٹی بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی سیکیورٹی بیسڈ آپریشن میں اداروں کو مل رہی ہیں، سیکیورٹی اداروں کو مل رہی ہے، جو بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے ان کے رد عمل میں جو واقعات ہوتے ہیں اس سے بھی امن کو شدید خطرہ پڑ گیا۔ ایسے جب دہشت گردی ہوتی ہے تو اس صوبے میں کاروبار مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ 2024 میں جو ہے 444 حملے کیے گئے۔ اس طرح یہ 2025 کی شروع میں تواتر سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے حملے باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ تو افغانستان کے ساتھ جو بات چیت کا دروازہ ہے، سفارتی عمل ہے، وہ رکا ہوا ہے۔ اور آج علی امین گنڈاپور نے جو صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی سے سفر ہو رہا ہے اور ہم نے اجازت لے لی ہے، ہمارا ڈومین تھا نہیں، اور واقعی یہ ان کا ڈومین نہیں تھا کہ وہ افغانستان سے ڈائریکٹلی بات کریں، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے پرمیشن لے لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت سے، سیکیورٹی اداروں سے، سربراہان سے علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ پرمیشن لے لی ہے اور وہ 1-2 ہفتے میں جرگہ بنائیں گے اور جرگہ میں علماء کرام، سیاستدان جو ہیں وہ جائیں گے اور افغان حکومت سے بات کریں گے تاکہ صوبے میں دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو ایک راستہ یہ نکالا گیا ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو باقاعدگی سے ہو رہے ہیں اور اس میں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، مگر پھر بھی یہاں پہ امن قائم نہیں ہو رہا۔ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ ان کی تشکیلیں، مختلف تشکیلیں سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی آرگنائزیشن بنا لی ہے، انہوں نے باقاعدہ گروپس بنا لیے ہیں اور وہ ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ حملے کرتے ہیں۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ افغان طالبان جو ہے، پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ان کی سرپرستی حاصل ہے، یہ لیٹسٹ جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور جو بارڈر ہے اس سے اندر آتے ہیں سرحدی علاقوں میں، اور اس کے بعد کارروائی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم بار بار اس پہ وضاحت کر چکے ہیں کہ بارڈر کو دونوں طرف سے اگر مینیج کیا جائے تو پھر دہشت گردی میں اور سمگلنگ میں کمی آتی ہے، مگر بدقسمتی سے انڈیا کا بارڈر، انڈیا اور پاکستان دیکھ رہے ہیں، ایران اور پاکستان کا بارڈر پاکستان اور ایران مینیج کر رہا ہے، مگر افغانستان کا بارڈر جو ہے جو 2640 کلومیٹر ہے اس کو صرف یک طرفہ طور پہ پاکستان دیکھ رہا ہے۔ افغان حکومت جو ہے اس کو مینیج نہیں کر پا رہی اور نہ ہی وہ مینیج کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے اور سال 2025 ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2014 میں جا رہے ہیں۔ 11 سال بعد ہم واپس اس جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ دہشت گردی عروج پہ تھی۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ ملک میں امن آئے اور یہ دہشت گردی کا اس ملک سے خاتمہ ہو، اور افغان طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، جو بات چیت بنائی جا رہی ہے، سفارتی سطح پہ ہونی چاہیے، بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور صوبائی حکومت نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے صوبے میں امن کے لیے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو اور اس صوبے سے، اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔